دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ محترم المقام جناب مرزا مسرور احمد صاحب، احمدیز لوگوں کے خلیفہ یا خلیفہ آف احمدیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہمارے پیور ڈسکشن گروپ میں بات چیت چل رہی ہے محترم عبدالغفار جنبا صاحب سے، اور ان کا یہ مطالبہ آیا ہے کہ وہ پیور ڈسکشن گروپ کے فورم پر آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا ایک ٹائپ کا مناظرہ سا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے یہ دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ٹیچنگز سے، ان کی بک سے اور ان کے ہی تمام باتوں سے وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کوئی بھی ٹیچنگ اس بات کو ثابت نہیں کرتی ہے کہ جو یہ خلافت کا نظام چلا آ رہا ہے، جس میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بیٹے جب سے سیکنڈ خلیفہ بنے اس کے بعد صرف انہی کی فیملی میں یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ جنبا صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ باطل ہے، اور جو مرزا صاحب اشارہ کر گئے تھے 40 دن کے چلے کے بعد ذکی غلام کی ریگارڈنگ، ذکی غلام وہ خود کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے کہ جنبا صاحب۔ بہرحال محترم مسرور صاحب، کیونکہ ان کی طرف سے یہ پیشکش آئی تھی، تو ایز این ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ میرا یہ حق بھی بنتا ہے اور میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں آپ کو ان کے چیلنج سے آگاہ کروں، آپ کو انفارمیشن دوں اور آپ کو پرخلوص دعوت دوں پیور ڈسکشن گروپ فورم پہ آنے کی، اور اس بات کا ٹائم رکھنے کی کہ آپ اور جناب عبدالغفار جنبا صاحب اسٹریٹ فارورڈ بات چیت کریں اور پوری دنیا کو یہ جانکاری مل جائے کہ آخر سچ اور حق ہے کیا۔ سیکنڈ آپشن بھی محترم جنبا صاحب کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا ہے کہ اگر آپ آنے میں کسی طرح کی قباحت ہو یا آپ یہ محسوس کریں کہ شاید آپ زیادہ مصروف ہیں پوری دنیا کے کام میں، حالانکہ اس طرح کا مناظرہ میرے خیال سے سر چھوٹی سی میری ہلکی سی رائے یہ ہے کہ آپ کو خود تسلیم کرنا چاہیے، بٹ اگر کسی بھی وجہ سے آپ آنے میں کوئی بھی عذر محسوس کر رہے ہیں تو اپنا کوئی بھی احمدی ممبر، اپنا کوئی بھی احمدی فالوور کو انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنا نمائندگی کا لیٹر دے سکتے ہیں سر، تو ہم بہت خوشی محسوس کریں گے اس والی بات کو ڈسکشن کرانے میں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ آپ کے مثبت جواب کا انتظار رہے گا اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہمارے اس انویٹیشن کو قبول فرماتے ہیں۔ آئی ایم امیر فیصل، ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ، ہماچل پردیش، انڈیا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ بڑا قدم اٹھا لیا ہے امیر فیصل صاحب، خیر تو ہے۔ لگتا ہے طارق چوہان کے ہر روز کے میسجوں نے جو ہے نا وہ یہ تبدیلی لائی ہے، تو تھوڑا سا خیال کرے۔ وہ کس حیثیت کے مالک ہیں یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ یہ زاہد خان یا یہ جو ہے جنبا، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مرزا مسرور صاحب وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چیز سے مراد یہ کہ تھوڑا سا اسٹیٹس کا بھی فرق ہے۔ ابھی زاہد صاحب جیسے 10 بندے بھی آ جائیں پھر بھی مرزا مسرور صاحب کے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور سیم اسی طریقے سے جنبا بھی وہ ایک بہت بڑی جماعت کے جو ہے وہ خلیفہ ہیں اور روحانی پیشوا ہیں،
تو تھوڑا سا اولاد رکھو جی. محترم علی رضا صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. سر آپ بہت بیٹر سے جانتے ہیں کہ پیور ڈسکشن گروپ صرف ایڈمن کے ذریعے نہیں چلتا ہے، اس میں ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے، اس میں ماشاءاللہ علمی لوگ ہیں، اور میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا خاص طور سے کوئی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے اس کے ریگارڈنگ پہلے مشورہ ضرور کرتا ہوں. میں آپ کو صاف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کی یہ پروو کر رہی ہے کہ نہ تو معذرت کے ساتھ آپ کو ہسٹری سے معلومات ہے ہسٹری کی، نہ ہی آپ کو یہ معلومات ہے کہ جن کی وجہ سے احمدیز خلافت کا نظام ہے، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ان کی سنتیں کیا ہیں، نہ ہی آپ کو یہ معلومات ہے معذرت کے ساتھ کہ پروفٹ آف اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عملیں کیا ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے پاس نہ جانے کس طرح کے لوگ سوالات لے کر آتے تھے، اور پھر ایک بار میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک وہ اس کا چیلنج لے کر آ گئے تھے، موبائلے کا یا کیا ورڈ بولا جاتا ہے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک ٹوٹل لوگ چلے گئے تھے کہ آئیے میدان میں آئیے. میرا مطلب کل ملا کے کہنے کا یہ ہے کہ کسی نے بھی چیلنج کیا ہے تو پروفٹ آف اسلام سے زیادہ عظیم ہستی تو کم سے کم اسلام میں تو نہیں. اس کے بعد آپ لے لیجئے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو، کتنے لوگوں نے ان کو چیلنج کیے، کتنے لوگوں نے پکارا کہ مناظرہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور میرے خیال سے جتنی مجھے اب تک معلومات ہوئی ہے، جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے، تو انہوں نے کسی کو بھی انشوا نہیں چھوڑا اور سب کو کہا کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ. تو یہ جب سب باتیں میرے پاس ہسٹوریکل فیکٹس سامنے لائے گئے اور یہ کہا گیا کہ جب آپ سب کے ساتھ نیوٹرلی بات کرتے ہیں تو آپ جمبا صاحب کا پیغام اپنے گروپ کے ہی ذریعے مرزا مسرور صاحب تک کیوں نہیں پہنچاتے، تو مجھے یہ باتیں حق بجانب لگیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ آف احمدیز ہوئے، خلیفہ احمدیز جماعت کے ممبرز ہوئے، یا کوئی بھی مسلمان ہوئے جو کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان آل اس بات سے انکار کر سکے کہ یہ کسی بھی بڑی ہستی کو اگر چیلنج دیا گیا ہے یا پکارا گیا ہے تو ان کی طرف سے ریسپانس نہ آیا ہو. رہی بات یہ بھی تو ایک بات ہے کہ میں نے خالی آپ نے اس کا مطلب پوری آڈیو نہیں سنی، میں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے اگر زیادہ بزی بھی ہوں محترم خلیفہ صاحب تو اپنا ایک نمائندہ منتخب کر کے بھیج سکتے ہیں. شاید آپ نے سنا نہیں، بہرحال اللہ آپ کو برکت دے. شکریہ، جزاک اللہ ٹو آل.